Life like a wayfarer journeying, like a stranger on his way back home. ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ پر اتفاقاً اکٹھے حاضر ہو گئے. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی محبت کی کیفیت دیکھی کہ ان کی محبت کیسی شدید تھی کہ بندہ لڑائی یا قدورت کا سوچنا بڑی دور کی بات ہے، انسان اس کا وہم بھی نہیں کر سکتا. کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا کہ پہلے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ علی آپ آگے بڑھیں یا آپ پہلے کھٹکھٹائیں. حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ میں ایسے شخص پر کیسے سبقت کروں جس کے متعلق حضور کا یہ فرمان میں نے سنا ہے کہ اس شخص پر سورج نہ طلوع ہوگا نہ غروب ہوا جو میرے بعد ابو بکر سے افضل ہو. یعنی آپ سب سے افضل ہیں تمام کائنات میں انبیاء کے بعد، تو پہلے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں ایسے شخص پر کیسے سبقت کروں جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میں نے مردوں میں بہترین مرد کو خیر النساء یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ایسے شخص پر کیسے سبقت کروں جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کے سینے کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اس شخص پر کیسے سبقت کروں جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو شخص آدم علیہ السلام کو، حضرت یوسف اور ان کے حسن کو، حضرت موسیٰ اور ان کی نماز کو، حضرت عیسیٰ اور ان کے زہد کو، اور حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے خلق کو دیکھنا چاہے وہ علی کی طرف دیکھ لے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جب دنیا حسرت اور ندامت کے دن عرصہ محشر میں جمع ہوگی تو اللہ سبحانہ تقدس کی طرف سے ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے ابو بکر صدیق آپ اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے علی میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق حضور نے یوم حنین اور خیبر کے دن کھجور اور دودھ کا تحفہ دے کر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی کے لیے تحفہ ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تو میری آنکھ ہے. دونوں حضرات اب ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کر سکتا جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن علی جنت کی سواری پر سوار ہو کر آئیں گے اور ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے محمد دنیا میں آپ کے لیے اچھا والد اور اچھا بھائی تھا، کہ اچھا والد آپ کے ابراہیم علیہ السلام ہے اور اچھا بھائی آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو رضوان خاضر جنان اور جنت اور دوزخ کی چابیاں لے کر حاضر ہوگا اور کہے گا کہ اے ابو بکر اللہ سبحانہ تقدس نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ یہ جنت اور دوزخ کی کنجیاں لے لیں، جسے چاہے جنت میں بھیج دیں جسے چاہے دوزخ میں بھیج دیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے علی میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے لیے اللہ سبحانہ تقدس کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ سبحانہ تقدس نے فرمایا ہے کہ میں آپ سے اور علی سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر فرمایا کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر فرمایا کہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تمام اہل زمین کے ایمان کا وزن کیا جائے تو ابو بکر کا پلہ بھاری ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے علی میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن علی اور ان کی اولاد اور ان کی زوجہ جنت کی فربا سواریوں پر تشریف لائیں گے تو اہل قیامت کہیں گے کہ کیا یہ نبی ہیں؟ منادی ندا کرے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تقدس کے حبیب ہیں، یہ علی ابن ابی طالب ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کو اہل محشر جنت کے 8 دروازوں پر یہ آواز سنیں گے کہ اے ابو بکر صدیق جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے علی میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جنت میں علی کا محل میرے اور ابراہیم کے محلات کے درمیان ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص پر سبقت نہیں کروں گا
جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ آسمان پر رہنے والے فرشتے ہر روز ابو بکر کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے علی، میں اس شخص پر سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق اور اس کے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اس سے شخص کا سبقت نہیں کروں گا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اور وہ جو یہ سچ لے کر آئے اور وہ جو جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے باہر یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کی شان و عظمت اور تعریف و توصیف بیان کرنے کا حق ادا کر رہے تھے کہ حجرہ مبارک کے اندر جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آستانہ عالیہ کے باہر گفتگو سنا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے ابو بکر صدیق اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی پاکیزہ گفتگو سن رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس تشریف لے چلے کا فیصلہ فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور ان دونوں حضرات کو کھڑا دیکھا تو دونوں کی پیشانیوں کو چوم لیا اور فرمایا کہ قسم ہے اس حق کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تمام سمندر سیاہی کی دباتیں بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، ارض و سماوات پر رہنے والے لکھنا شروع کر دیں، جب بھی تم دونوں کے فضائل اور اجر کو بیان کرنے سے عاجز آ جائیں۔